مسجد اقصی آپ کا وجود کب سے ہے؟ میرا وجود بیت اللہ کعبہ معظمہ مسجد الحرام کے بعد عمل میں آیا۔ آپ پر سب سے پہلا حملہ کب ہوا؟ اے مسلم جوان، تم پھر مجھے تیج دلا رہے ہو اور مجھے ہائپر کر رہے ہو۔ اے قدس و اقصی، آخر آپ ہی نشانہ کیوں آپ کے پیچھے سب ہاتھ دھو کر پڑے ہیں؟ دیکھو اے غافل مسلم جوان، تم جو کام کر رہے ہو نا، یہ کہ لان تان کر دینا، افسوس کرنا، مذمت کرنا، بد دعائیں دینا، ریلیاں نکالنا اور احتجاج کرنا، یہ تو خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ آج ہم موجود ہیں ایک ایسی جگہ جہاں میں اور میرے ساتھ مسجد اقصی اور حرم قدس ہیں۔ ہم ضیاء طیبہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ان کا انٹرویو لے رہے ہیں، لہٰذا آج کا یہ انٹرویو ایک سنسنی خیز اور تاریخی انٹرویو ہوگا۔ آئیے آپ کی ملاقات کروائیں مسجد اقصی سے۔ جی مسجد اقصی، کیا اجازت ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنے آئے ہیں اور آپ کا انٹرویو لینے آئے ہیں۔ اچھا، واقعی میرا انٹرویو؟ یاد آ گئی میری۔ چلیں، یہ بھی بہتر ہے۔ جی ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم بات کریں گے مسجد اقصی سے۔ مسجد اقصی آپ کا وجود کب سے ہے؟ میرا وجود بیت اللہ کعبہ معظمہ مسجد الحرام کے بعد عمل میں آیا۔ میں روئے زمین پر تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہوں۔ مجھے حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد الحرام کی تعمیر کے 40 سال بعد تعمیر کیا۔ اے اقصی، تو کیا آپ تب سے تعمیر ہو؟ اللہ اکبر، حیرت ہے، جو آپ کی تعمیر کا حسن و جمال و جلال ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر سے ہے۔ ارے نہیں اے نادان، اے لا علم، ایسا نہیں ہے۔ کیا تو نے میری تاریخ نہیں پڑھی؟ ہاں نہیں، میں نہیں جانتا۔ اے پیاری اقصی، مجھے بتاؤ، میں متجسس ہوں۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، کیا تمہیں دیر تو نہیں ہو جائے گی؟ سنو گے میری تعمیر کی داستان؟ اے اقصی، آج تو میں آپ کا انٹرویو لینے اسی لیے تو آیا ہوں کہ آپ کو جان سکوں، پہچان سکوں اور آپ کے بارے میں مسلمانوں کو بتا سکوں۔ ٹھیک ہے، بہتر دیر آئے درست آئے۔ آج کے دور میں کوئی تو مجھے جاننے آیا۔ ایسا مت کہو اے عظمت کی نشان، اے قلب مومن، آپ کی محبت ہم مسلمانوں کے دلوں میں ہے۔ اف، بس بھی کر دو، چھوڑو یہ لفاظی۔ میں جانتی ہوں سب کون گفتار کے غازی ہیں اور کون میرے محافظ و نگراں۔ اچھا خیر سنو، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد دوبارہ تعمیر کیا۔ پھر ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام مجھے تعمیر کرتے رہے۔ پھر تقریباً 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مجھے تعمیر کرنے کے لیے تیاریاں شروع کی، تاہم اپنی حیات میں وہ مجھے تعمیر نہ کر سکے، اور اپنے فرزند حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو میری تعمیر کی وصیت کرتے ہوئے تفصیلی نقشہ سمجھا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 950 قبل مسیح مجھے جنات کے ذریعے تعمیر کروا دیا اور اپنی آخری سانس تک اپنے عصا سے ٹیک لگا کر میری دیوار کے ساتھ کھڑے رہ کر نگرانی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا اور جنات کو خبر تک نہ ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں، اور وہ ان کے رعب و دبدبے کے ڈر سے مجھے مسلسل بلا توقف تعمیر کرتے رہے۔ پھر سال بھر آپ کا عصا دیمک چاٹتی رہی اور بالآخر وہ عصا مکمل دیمک کی نظر ہو کر گر گیا۔ تب جنات کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں۔ اب کیا سب مجھ سے ہی سن لو گے یا خود بھی کچھ میری تاریخ پڑھو گے؟ اوہ واہ، اتنا حیرت انگیز واقعہ! ضرور، انشاءاللہ تعالی میں آپ پر لکھی جانے والی تاریخی کتابوں کا ضرور مطالعہ کروں گا۔ بہت شکریہ اے مسلم جوان۔ کوئی اگلا سوال ہے؟ جی ہاں بالکل، آگے تو کئی سوالات ہیں۔ یہ بتائیں، آپ کو مسجد اقصی کیوں کہا جاتا ہے؟ اقصی مجھے مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے دوری کے سبب کہا گیا۔ اے نبیوں کی تعمیر کردہ پیاری اقصی، کیا آپ کے اور بھی نام ہیں؟ جی ہاں، میرے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ بیت المقدس، قبلہ اول، حرم ثالث، ایلیا، مصر النبی،
بیت السلام وغیرہ۔ آج آپ کفار یہودیوں کے قبضے میں ہو، یہ کب سے ہے؟ کیا مسلمانوں نے آپ کو کبھی بازیاب نہیں کروایا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ مجھ پر کئی حملے ہوئے، میں بہت مرتبہ کفار و یہود و نصارہ کی سازشوں کا شکار ہوئی، اور ہر بار میرے رب کی طرف سے بھیجے گئے کسی نہ کسی مرد مجاہد کے ذریعے فتح و نصرت پا کر مسلمانوں کی حفاظت و امان میں پھلتی پھولتی رہی۔ یہ بتائیں، سب سے پہلے آپ کو کس نے فتح کیا؟ یہ ایک قدیم ترین داستان ہے۔ 1450 قبل مسیح میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مجھے فتح کیا۔ اچھا، آپ پر سب سے پہلا حملہ کب ہوا؟ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد مجھ پر پہلا حملہ شاہ اسورین نے کیا ہے، پھر مجھ پر فرعون نے قبضہ کر لیا، پھر 586 قبل مسیح میں سلطنت بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا اور یہاں سے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا، پھر 538 قبل مسیح میں ایران کے پہلے بادشاہ سائرس نے سلطنت بابل کو فتح کیا اور یہودیوں کو دوبارہ اس سرزمین پر لے آیا، پھر 450 سال بعد 169 قبل مسیح میں یونانی بادشاہ نے قبضہ کیا، پھر 63 قبل مسیح میں یونانیوں کی جگہ جنرل پومپی کی قیادت میں رومی افواج کا حملہ ہوا اور یہودی برباد ہوئے۔ وقت گزرا، پھر 38 قبل مسیح میں قیصر روم کا اقتدار یہودی بادشاہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے اپنے دور میں یہاں یہودی آباد کیے۔ اسی کے آخری دور میں میری سرزمین کے دامن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد 66 عیسوی میں یہودیوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، جس کو کچلنے کے لیے 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے مجھ پر حملہ کیا۔ اس نے یہاں یہودیوں کو قتل کیا اور جلا وطن کیا اور قابض ہو گیا۔ اس تباہی نے مجھے بہت نقصان پہنچایا۔ میری صرف مغربی دیوار محفوظ رہ سکی، جسے یہودی دیوار گریا کہتے ہیں۔ بڑی پرانی تاریخی داستان ہے آپ کی۔ اے قدس و اقصی، آخر آپ ہی نشانہ کیوں آپ کے پیچھے سب ہاتھ دھو کر پڑے ہیں؟ کیونکہ میں تینوں مذاہب کے لیے مقدس ہوں۔ عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی اور مسلمانوں کے لیے قبلہ اول اور معجزہ معراج۔ لیکن مجھے سب نے حاصل کرنے کی کوشش کی اور حاصل کرنے کے بعد مجھ پر ظلم ڈھائے، ماں سوائے اہل اسلام کے، کہ مسلمانوں نے ہمیشہ مجھے عزت دی، مجھ سے محبت رکھی، مجھے تاریخ کا حصہ بنایا، مجھ پر اپنے جوانوں کی قربانیاں دی، اپنا لہو بہایا۔ ہاں، لیکن اے قدس، آخر آپ کیوں اتنی اہمیت کے حامل ہو؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کے کیا فضائل ہیں؟ اے مسلم جوان، میری اہمیت و تاریخی حیثیت یہ ہے کہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین اور ان کا مسکن ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میری طرف ہجرت کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے میرے یہاں قیام فرمایا اور محراب تعمیر کی، حضرت زکریا علیہ السلام کی محراب بھی یہی ہے اور یہیں انہیں حضرت یحییٰ کی بشارت ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے میرے ہی اوپر بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کی اور یہیں انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ میرے ایک شہر اسقلان میں وادی نمل کا واقعہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو مجھ میں ہی داخل ہونے کو کہا۔ مجھ میں سے کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے۔ حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہیں پر ہوئی۔ یہاں پر ہی طالوت و جالوت کا قصہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو وہ یہاں سے ہی آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ یہیں مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یہاں سے ہی یاجوج و ماجوج کا قتال و فساد شروع ہوگا۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ میری اہمیت حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ یہاں پڑھی جانے والی نمازوں کے اجر کو 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ امت محمدیہ میری وارث ہے۔ میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں، میں شہادتوں کی سرزمین ہوں، اور اے مسلم جوان، میں ہی ارض محشر ہوں۔ بڑے نشیب فراز، خوبصورت و حسین
اور مشکل و کٹھن دن دیکھے اور گزارے ہیں آپ نے. اللہ اکبر. اچھا اے اقصیٰ، یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی ایسا دن، کوئی ایسی تاریخ، کوئی ایسی ساعت جس دن آپ بہت زیادہ خوشی اور شادمانی سے جھوم اٹھی ہو؟ وہ دن، وہ ساتھ، وہ لمحہ میں کیسے بھول سکتی ہوں. وہ رات میرے لیے سعادت و برکت والی رات تھی، جس رات سب نبیوں کے سردار، میرے آقا، میری معراج، حضور آخری الزماں، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے معراج کے سفر میں بیت المقدس میرے ہاں تشریف لائے، مجھے میزبانی کا شرف بخشا اور میری پشت پر، میری محراب میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. اس لمحے، اس ساتھ میں خوشی سے جھوم اٹھی کہ یہ شرف صرف مجھے ہی ملا. واہ واہ، ماشاءاللہ. بے شک اے اقصیٰ، یہ شرف صرف آپ ہی کے حصے میں آیا ہے. اس کے بعد سے تو آپ ہمیشہ خوش رہی ہوگی یا پھر کوئی مشکل آن پڑی؟ ہاں، تب میں عہد رسالت میں بازنطینی رومیوں کے قبضے میں تھی. فتوحات اسلامیہ میں میرا نام بھی شامل ہے. مجھے فتح کرنے کے لیے خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوششیں کی. پھر 6 ماہ تک حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میرا محاصرہ کیا. پھر ربیع الاول 16 ہجری مطابق 637 عیسوی میں مجھے سب سے پہلے اسلام کے دوسری خلیفہ فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب نے فتح کیا اور میرے پاس تشریف لا کر میرے آنگن میں نماز ادا کی، اور بازنطینی حکمرانوں نے شہر کی چابیاں آپ کے قدموں میں رکھ دیں. واہ، کیا بات ہے. اس وقت مسلمانوں کا کیا رعب و دبدبہ ہوا کرتا تھا. جی ہاں، خون کا ایک قطرہ بہے بغیر یہ پہلی بار ہوا تھا، اور اس کے بعد سے 500 سالوں تک یہاں امن و سلامتی رہی. اوہ اچھا، پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ ہوئی. صلیبیوں نے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا اور عیسائیوں نے مجھ پر قبضہ کر کے میرے اندر کافی رد و بدل کیا. اس دوران صلیبیوں نے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر کے ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے. سلجوق ریاست بڑھ چکی تھی، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے ہار نہیں مانی. پھر تقریباً 88 سال کے بعد اے مسلم جوان، ایک مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مجھے بازیاب کروانے کی کوششیں کی. 583 ہجری مطابق 1187 عیسوی میں تقریباً 16 حملوں کے بعد بالآخر 17ویں حملے میں فتح نصیب ہوئی اور مجھے دوبارہ اپنی اصلی حالت میں بحال کیا گیا. مجھے عرق گلاب سے غسل دیا گیا، میری زیب و زینت کی گئی. حلب سے نادر و نایاب ممبر تعمیر کروا کر نصب کروایا. یہاں کے تمام مسیحیوں سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کیا عقیدت تھی، تبھی تو غیبی مدد اتری. بس، اور اب تم جدید مسلمان عقیدتوں میں ہی رہو اور غیبی مدد کے ہی منتظر رہو. کیا یہ سب اس لیے بتایا کہ تم ماضی کی سنہری تاریخ سن کر واہ واہ کرو؟ اے مسلم جوان، فتوحات اسلامیہ کی سنہری تاریخ میں لڑائی، جنگ، جہاد پہلے ہوا اور بعد میں غیبی مدد ہوئی اور فتح و نصرت و کامرانی مقدر بنی. اور تم آج کے مسلمان تو صرف سوشل میڈیا کے مجاہد ہو اور اپنے ممبر و محفل میں صرف دعاؤں کی حد تک مجھے دلاسا دیتے ہو. اچھا، اب منہ لٹکائے کیا بیٹھے ہو؟ آگے بڑھوں یا بس؟ میں شرمندہ ہوں، بہت معذرت. جی آپ جاری رکھیں، میں آج سننے ہی آیا ہوں. پھر وقت گزرتا گیا اور میں سلطنت عثمانیہ کے زیر نگرانی اپنی آب و تاب کے ساتھ عروج پاتی گئی. وہ مجھ میں جدت لاتے گئے، تزئین و آرائش کرتے رہے، نئی تعمیریں کرتے، ریلوے لائن کا نظام بنایا. لیکن یہ سب ان یہودیوں کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا. یہودی سازشیں کرتے رہتے. یوں تقریباً 850 سال میں مسلمانوں ہی کے پاس رہی اور پھر 1917 عیسوی میں انگریز و یہودی سازشوں نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا. برطانیہ مجھ پر قابض ہو گیا. اس نے یہاں دنیا بھر سے یہودی جمع کر کے آباد کیے. مجھ پر ایک بار پھر ظلم ڈھایا گیا. مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور پھر جولائی 1948 عیسوی میں ان یہودی نو آباد کاروں نے اپنی یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا اور مسلم امہ صرف دیکھتی رہی.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی تاریخ اسلام کی نظر سے اگر دیکھیں تو صلیبیوں کے تقریباً 88 سال اور یہودیوں کے اب تک کے تقریباً 75 سال آپ پر ظلم کا قبضہ رہا، یعنی باقی تقریباً 1300 سال مسلمانوں نے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ جی ہاں میاں، تم اب سمجھے مجھے ظالموں سے ہر بار مسلمان ہی کیوں بچاتے تھے، کیوں وہ میری فکر کرتے تھے اور میرے لیے بے چین رہتے تھے۔ ویسے میں بتاؤں اس سال پاکستان بھی 1 سال کا ہو گیا تھا، اور ہمارے جو قائد مسٹر محمد علی جناح ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس ریاست کو ناجائز قرار دیا اور اسے تسلیم کرنے سے صاف انکار کیا تھا۔ ہاں بھائی چلو ٹھیک، اتنا ہی صحیح۔ نہیں صرف یہی نہیں، وہ ہاں معلوم ہے تم جو کہنا چاہتے ہو، OIC اور 56 ملکوں کا اتحاد نا۔ جی ہاں، میں یہی بتانے والا تھا آپ کو۔ اے مسلم جوان، تم پھر مجھے تیج دلا رہے ہو اور مجھے ہائپر کر رہے ہو۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل عربوں کو اپنے ساتھ ملا کر میرے مشرقی خطے یعنی میری جائے وقوع پر بھی مکمل قابض ہو گیا۔ اگست 1967 کا دن میرے لیے بڑے کرب کا دن تھا، جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاح مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کے ایما پر مجھے آگ لگا دی، مجھے نظر آتش کر دیا گیا۔ تقریباً 4 گھنٹوں تک میں جلتی رہی، میری جنوب مشرقی سمت کی چھت شہید ہو گئی اور میرا ممبر بھی جل گیا۔ کیا ممبر جل گیا؟ اللہ اکبر! وہی ممبر جو حلب سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے نصب کیا تھا؟ ہاں وہی نادر و یادگار ممبر جل کر راکھ ہو گیا۔ میری محبت میں جو مسلمان گلی کوچوں میں نکل آئے، یہ سرزمین ان کے خون سے ایک بار پھر لالہ زار ہو گئی۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میں ایک بار پھر مسلمانوں کے دلوں میں جاگ اٹھی۔ میں کالم نگاروں کا موضوع بن گئی، جلسوں کی تقریر بن گئی، ممبروں کے خطیبوں کا سخن بن گئی۔ یعنی مجھے ایسا لگنے لگا اب سوئی ہوئی امت مسلمہ بیدار ہو چکی ہے۔ اے مسلم جوان، اب سنو ذرا۔ اس سانحے کے ٹھیک 1 ہفتے کے بعد اسلامی ممالک نے معتمر اسلامی OIC قائم کی۔ پھر 6 سال بعد سن 1973 میں OIC کا تمہارے وطن پاکستان کے شہر لاہور میں دوسرا اجلاس ہوا، جس کے بعد سے 56 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال ہے۔ کیا اسی OIC کی بات کر رہے ہو؟ مجھے تیش دلانا اور ہائپر کرنا ہی مقصود تھا تمہیں؟ جاؤ اب یہاں سے، نکل جاؤ، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی انٹرویو نہیں دینا، بس بہت ہوا۔ اچھا سنو، ایک منٹ ذرا ٹھہرو، رکو ذرا، 1 منٹ، سنو۔ کیا سنوں؟ آج میرا جگر غازہ لہو ہے، میرے جسم کا ایک حصہ اسقلان بھی ظلم و بربریت کا شکار ہے۔ میرا بازو شام مجھ سے علیحدہ ہو گیا۔ میرے آنگن میں کھیلتے بچے اب اسلحے کو کھلونوں کی مانند جانتے ہیں۔ جن کے ہاتھ میں قاعدہ قرآن، پینسل و کاپی ہونی چاہیے، وہ ڈائنامائٹ بم سے پروان چڑھ رہے ہیں۔ عورتوں کی عصمت محفوظ نہیں، ضروریات زندگی موجود نہیں، بجلی، پانی، روٹی، مکان کچھ نہیں، اور یہ 2-4 سال کی بات نہیں، اب نصف صدی سے زائد کا قصہ ہے۔ کہاں ہے 57 اسلامی ممالک کی افواج، اور کہاں ہے وہ 1.5 ارب مسلمان؟ آخری سوال، بس آخری سوال، صرف یہ ایک آخری سوال پوچھو۔ آپ ہم سے تو مایوس ہو، تو پھر کیا اسی طرح یہ ظلم و ستم، یہ بربریت، یہ آہیں اور یہ سسکیاں جاری رہیں گی؟ دیکھو اے غافل مسلم جوان، تم جو کام کر رہے ہو نا، یہ کہ لان تان کر دینا، افسوس کرنا، مذمت کرنا، بد دعائیں دینا، ریلیاں نکالنا اور احتجاج کرنا، یہ تو خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ تم کو میں نے اپنا ماضی تو بتا دیا، ذرا اپنے دین اسلام کی دیگر فتوحات کا ماضی بھی دیکھ لینا۔ تم تو اسلام کی ان بہادر ماؤں کی عسکری برابری بھی نہیں کر سکتے جنہوں نے میدان جنگ میں کفار کے سر تن سے جدا کیے۔ تم بس مذمت و احتجاج میں شرکت کرنے کے بعد اپنے امور خانہ داری میں مصروف رہو، اور میں اقصی اپنے عیسیٰ کی منتظر ہوں۔ وہ آئیں گے اور ان کے جھنڈے تلے شام سے ہوتے ہوئے مسلمانان عالم یہاں آ کر یہودیوں سے جنگ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کی نجاست سے میرا وجود پاک ہو جائے گا، اور توحید وحدانیت سے قدس گونج اٹھے گا۔ آج تو ابھی ہم یہاں اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ ابھی قدس اور اقصی بہت ناراض ہیں اور مزید بات کرنا ذرا مشکل ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی پھر جلد یہاں سے آگے مزید کچھ سوالات لیے یہ انٹرویو مکمل کریں گے۔
یہاں ہمیں اجازت دیں اور امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے اپنی اولادوں کی خوب اچھی اور بہترین تربیت کریں، کیونکہ امام مہدی ضرور تشریف لائیں گے اور آپ ہی پھر ساری دنیا پر اسلامی حکومت اور نظام مصطفیٰ قائم کریں گے۔